حج کے اس قدر فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور ایک حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے فضائل بیان کیے کہ قدم قدم پہ اجر و ثواب ہے، اور اگر یہ حدیث پاک سنی جائے تو بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر بندے کا دل چاہتا ہے کہ یار میں پیچھے کیوں رہ گیا، تو مجھے بھی حج پہ جانا چاہیے تھا۔ اتنی خوبصورت حدیث آپ سنیں گے تو اپنے دلوں کے اندر ایمان کی حرارت کو محسوس کریں گے۔ حضرت بزار بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی کبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ السلام مینا کی مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کی خدمت میں حاضر تھا کہ دو شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک انصاری صحابی تھے، ایک ثقفی تھے، اور دونوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرنے لگے، حضور ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آگے سے جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آج لوگوں نے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں کہ حضور دیوار کے پیچھے نہیں جانتے۔ میرے نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، حضور دلوں کے راز بھی جان لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب عرض کیا گیا کہ حضور ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پوچھنے آئے ہو خود پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ فرمایا کہ جو تمہارے سوالات ہیں وہ بھی میں ہی بتا دوں اور جواب بھی خود ہی دے دوں، اور اگر تم چاہتے ہو تو سوال تم کر لو، جواب میں دے دیتا ہوں۔ عرض کیا حضور سوال بھی آپ ہی فرما دیں اور جواب بھی آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 8 سوالات پوچھنے آئے ہو۔ فرمایا کہ تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حاجی بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، 7 چکر مکمل کرتا ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس 2 نفل پڑھنے کا کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، تیز چلتا ہے، دوڑتا ہے، 7 چکر لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب حاجی وقوف عرفہ کرتا ہے، عرفہ کے میدان کے اندر رات گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارا 5واں سوال یہ ہے کہ جب حاجی شیطان کو کینکر مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارا 6واں سوال یہ ہے کہ جب حاجی قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ جب حاجی سر منڈاتا ہے، حلق کرواتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سر منڈانے کا کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ جب حاجی طواف زیارت کرتا ہے، حج مکمل کر لیا، تمام ارکان مکمل ہو گئے، اب آخری طواف کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر کی طرف تیاری کرنی ہے، الوداعی طواف کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طواف زیارت کا کیا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یہ 8 سوالات تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ تو اس شخص نے عرض کیا حضور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں واقعی ہی یہی 8 سوالات پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے جوابات سنو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے، جب حاجی اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا کہ جتنے قدم رکھتا ہے اور جتنے قدم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا تمہارا دوسرا سوال، جب حاجی بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے اور اس کے بعد مقام ابراہیم پہ آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے اولاد اسماعیل میں سے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ فرمایا تمہارا تیسرا سوال، جب حاجی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے
چکر لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا تمہارا چوتھا سوال کہ جب حاجی عرفہ کے میدان کے اندر ٹھہرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا جواب سنو، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انتہائی گناہ گاروں کی قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ فراز ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اے فرشتوں دیکھو، تم تو کہتے تھے جب میں انسان کو پیدا کرنے والا تھا یہ تو خون ریزیاں کریں گے، فتنہ فساد کریں گے، دیکھو میرے بندے دور دراز سے پراگندہ حالت کے اندر میری رحمت کی امید لیے کھلے میدان کے اندر حاضر ہیں۔ فرمایا آج اگر ان کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوئے، آج اگر ان کے گناہ برستے ہوئے بادلوں کے اندر جو قطرے ہیں ان کے برابر ہوئے، اگر آج ان کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوئے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فرمایا نہ صرف ان گناہوں کو معاف کروں گا، جن لوگوں کی یہ سفارش کریں گے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ فرمایا تمہارا پانچواں سوال کہ جب حاجی شیطان کو کینکر مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کینکر کے بدلے ایک کبیرہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا تمہارا چھٹا سوال کہ جب حاجی قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا کیا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے اجر و ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فرمایا تمہارا ساتواں سوال کہ جب حاجی حلق کرواتا ہے، سر منڈاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا تمہارا آٹھواں سوال کہ جب حاجی طواف زیارت کرتا ہے، اس کے بعد اس نے رخصت ہونا ہے، ارکان مکمل ہو گئے، حج کی ادائیگی مکمل ہو گئی، اب اس نے اللہ کا گھر چھوڑ کے واپس آنا ہے تو وہ طواف زیارت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں کے اندر نمی ہوتی ہے کہ اب میں اللہ کے گھر سے جدا ہو رہا ہوں، کس قدر چھما چھم یہاں رحمتیں برس رہی تھیں، اب پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، اب آخری طواف کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ۔ اب فرشتے ہر حاجی کے پاس آتے ہیں اور ہر حاجی کے دو کندھوں کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد جو ہے فرشتے اس حاجی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حاجی جا اور جا کر نئی زندگی کا آغاز کر، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ دیکھیں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، قدم قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں، قدم قدم پہ نیکیوں کا ذخیرہ ہے، اور ہم کس قدر اس نعمت سے دور ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے، ہم اپنا ذہن بنا لیں گے، نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب بھی مہیا فرما دے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے تو وہ ضرور بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ سعادتیں عطا فرمائے۔